أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة
آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. جی بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم میاں عبد الرؤف صاحب اور فیاضی صاحب اور نقیب محفل اور جملہ معزز غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بتاؤں کہ ولی کی تلاش میں نکلنا نبیوں کی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ولی کی تلاش میں فرما دیا اور پھر آپ نکلے. ایک مچھلی پکائی ہوئی تھی ساتھ، تو چلتے چلتے پوچھتے ہیں کہ مولا وہ کوئی اتا پتہ ظاہر ہے، یہ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے. تو آواز آئی کہ یہ جو مچھلی پکائی ہوئی ہے نا کاٹ کے بھون کے کھانے کے لیے، جب یہ زندہ ہو جائے گی وہ میرے ولی کا مقام ہوگا. اور واقعی وہ ایک جگہ آئی فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، کہ وہ جو مچھلی تھی وہ زندہ ہو کر پانی میں جا گئی. تو کیسے زندہ ہوئی؟ وہ پانی جس میں جناب خضر علیہ السلام وضو فرمایا کرتے تھے، ولی کے ساتھ اس پانی کی نسبت تھی. کلی کی صورت میں لگا لیں یا ہاتھ دھونے کی صورت میں لگا لیں، اس کا پانی کا قطرہ اس مردہ مچھلی کو لگا جو کٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی تھی، وہ زندہ ہو کے چلے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ولی کا جو دھون ہے وہ مردے کو زندگی عطا کر رہا ہے. یہ قرآن میں مقام احیاء موت کی بات ہے. تو یہ تو اس پانی کی برکت سے زندگی مل رہی ہے، تو جہاں وہ نگاہ کر دے کیا ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا کہ میرے صحابہ ایک ایسا ولی عاشق رسول جس کا نام اب ایسے کرنی تھا، فرمایا وہ وہاں رہتا ہے اور میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں اے علی اے عمر، میرے پردہ کرنے کے بعد دونوں نے جانا ہے، اس کو ملنا ہے، میرا سلام بولنا ہے اور اس کو کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں. تو یہ کبار صحابہ کرام کی سنت بھی ولی کے پاس جانا. تو یہی وہ لوگ ہیں، اللہ نے کہا اگر تم نے میرا بننا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ. فرمایا لوگوں تم نے میرا بننا ہے، میرا ہونا ہے، تو پھر یہ ہے کہ جو مجھ سے جڑے ہیں ان سے جڑ جاؤ. تو یہ ہمیں اللہ نے قرآن میں یہ اصول ملا ہے کہ اگر اللہ کی توحید چاہنی ہے، اللہ کو پانا ہے، تو پھر کسی ولایت صاحب ولایت کے در پہ جانا پڑے گا اور ان کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا. تو میں بھی اسی سلسلے میں آیا ہوں. اٹھ فریدہ ستے آتے میلہ وکھڑ جا، جے کوئی ملے بخشیا تے تمہیں بخشیا جا. میں تو خود چل کے آیا ہوں اور مجھے بھی اس محفل میں جس کی نسبت اللہ کے ولی سے ہے، اور پھر محفل نعت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس محفل میں ولی کی محفل میں ان کے عرس کی تقریب میں کہتے ہیں ولی کی روح جب لے جائی جاتی ہے نا اوپر فرشتے جب، اور یہ بھی بتا دو حدیث ہے، پوچھا جاتا ہے چلنا ہے کہ رہنا ہے.
اگر وہ ولی کہہ دے میں نے رہنا ہے تو پھر فرشتہ واپس چلا جاتا ہے. اگر وہ کہے کہ ہاں میں چلتا ہوں، اللہ سلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سلام فرماتے ہیں، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ آنا ہے یا کیا خیال ہے. پھر وہ جب ملاقات کے لیے خواہش کرتا ہے تو پھر بڑی تکریم سے روح قبض کی جاتی ہے اور پھر اوپر لے جائی جاتی ہے، پھر اللہ کو پیش کی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرح بسجود، فرشتوں سب سجدے میں پڑ جاؤ اور اس کو روح کو بھی کرواؤ. پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اب اس کی روح کو اس کے جسم میں رکھو. ایک جنازہ انسان پڑھتے ہیں ولی کا، روح کا فرشتے جنازہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے جسم میں رکھ دی جاتی ہے. پھر فرشتے جو ایک آدھ سوال ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. سوال کرنے کے بعد کہتے ہیں نم کنومت العروس، اب ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، اور وہ عرس اسی سے عرس. اور پھر یہ جو ذکر نعت محفل نعت ہے، یہ تو پھر میں بتا دوں کہ جس جگہ یہ ذکر مصطفیٰ ہو وہ جگہ بھی حسین ہوتی ہے، وہ محفل بھی عظیم ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں سب سے بڑا نعت خواں خود اللہ ہے. فرمایا انہو لذکر لک، قرآن کے متعلق ہے ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. ان نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا، ہم اس کی یا اللہ یہ کس کا ذکر ہے، یہ کس کا تذکرہ ہے؟ پنجاب میں بھی تو لکھے ہیں بابا بلے شاہ تذکرہ، تذکرہ پیر میر علی شاہ، تذکرہ فلاں فلاں فلاں. یا اللہ یہ کس کا تذکرہ ہے؟ فرمایا انہو لذکر لک واللیل کے زلفے والے، یہ تیرا ہی تو ذکر ہے قرآن سارا. وہ علی قوم کو جو تیرے ساتھ جڑ گیا، تیری غلامی میں آ گیا، یہ اس کا بھی ذکر ہے. اب جتنی الہامی کتابیں آئی ہیں وہ یکدم آئی ہیں، لیکن جو قرآن ہے کبھی 5 آیات، کبھی 3 آیات، کبھی 7 آیات، تھوڑا 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 نجمن آیا. تو لوگوں نے اعتراض کیا کیا تھا یہ قرآن بھی ایک مرتبہ آ جاتا، ایک دم آ جاتا، تورات بھی آئی ہے ایک دم آئی ہے، انجیل بھی آئی ہے ایک دم آئی ہے، تو کیا تھا قرآن بھی آ جاتا. تو اللہ فرماتے ہیں بڑے سیانے ہیں لوگ. یہ جو میں اپنے محبوب سے کبھی غار میں بات کرتا ہوں، کبھی میں میدان میں بات کرتا ہوں، کبھی مکے میں بات کرتا ہوں، کبھی مدینے میں بات کرتا ہوں، کبھی وہ جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد میری بات ہوتی ہے وہ پھر کیسے ہونی تھی. کہیں یا المزمل فرمایا، کہیں یاسین. یہی تو ساری نعتیں ہیں، یہی تو ساری باتیں. اور ایک بات یاد رکھ لیں، سیرت کے بھی بڑے جلسے ہیں، بے شک یقینی طور پر سرکار کا ہی ذکر ہے سیرت، یہ کسی غیر کا ذکر نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا یہ جو سیرت آج کل پیش کرتے ہیں نا تقریروں میں، یہ سیرت رسول نہیں لگتی، یہ سیرت انسان نظر آتی ہے. سرکار کی صورت اور سیرت. اور ایک بات بتا دوں میں پتے کی، یہ یاد رکھنا، ایک ولی کے در پہ بیٹھے ہیں، جب قبر میں رکھ کے آ جانا نا، یہ متفقن علیہ حدیث کہانی نہیں ہے. اور وہاں صرف ایک سوال ہوگا، متفقن علیہ حدیث کا ایک سوال ہوگا، یعنی قرآن پاک کے بعد مرتبہ ہے اس کا، صرف ایک سوال ہوگا. وہ کیا؟ صرف ایک سوال. وہ سیرت کا سوال نہیں ہوگا بابا، وہ صورت کا سوال ہوگا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو ہستی ہیں بتا مانتا تھا یا نہیں، یہ سوال ہوگا. بتا مانتا تھا یا نہیں. اگر کہا جی مادری مجھے نہیں پتا، تو اگر ماننے والا ہوا تو جب حضور کا چہرہ آنا ہے تو وہ چہرے کو دیکھ کے کہے گا ھذا محمد رسول اللہ، یہ میرے نبی پاک ہیں جن کی میں نعتیں پڑھتا رہا ہوں، سنتا رہا ہوں، میں ان کی محفلیں، میں میلاد کرتا رہا ہوں، میں ان کے نام کے لنگر تقسیم کرتا رہا ہوں. فرشتہ کہے گا بس بندے بس بس. جنت کا دروازہ کھولے گا فرشتہ، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، کہانی نہ سمجھنا. کھول کے کہے گا وہ بندے ٹھکانہ تو تیرا دوزخ تھا، جو تیرے کام تھے کچھ ایسے، لیکن چونکہ تو نے اس چہرے کو پہچان لیا ہے، دروازہ جنت کا کھول کے فرشتہ کہے گا اس چہرے کی پہچان کی وجہ سے تیرا ٹھکانہ بدل کے جنت میں کر دیا گیا. تو لوگوں جنت میں جانے کا سبب صورت مصطفیٰ ہے. یہ جو محافل نعت ہیں یہ اس لیے ان کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ کہیں اس وقت جب کوئی بھی نہیں ہوگا. اور بعض لوگوں کا تو خیال ہے شاید بندہ ختم ہوتا مر جاتا، نہیں، یہ اسی حدیث میں ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی وہ بھی فرماتے ہیں جب لوگ دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو قبر والا جو ہوتا ہے ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قبروں والے نہیں سنتے، اب ان کی بات مانے یا رسول اللہ کیا فرمان مانے؟ آپ نے فرمایا کہ جوتوں کی آواز، اور 2 فرشتے آ کے اس کو بٹھا کے سوال شروع کرتے ہیں. تو جواب کوئی ہوگا تو پھر ہی جواب ہونا نا. اور یہ بھی قرآن میں ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پہلے تم مردہ تھے، پھر ماں کے پیٹ میں زندگی دی گئی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی جائے گی جو جنازہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر آیت یہاں ختم ہو جاتی تو پھر تو مطلب تھا کہ بندہ ختم ہو گیا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے قبر میں اترتے ہی ثم یحییکم، زندگی شروع ہو جاتی ہے اور قیامت تک اسی زندگی میں کھڑے ہونا، پھر ثم الیہ ترجعون. تو یہ بھائی بات ہے، سیرت کا سوال نہیں ہوگا، صورت کا سوال ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہ کوئی سمجھ لے کہ سیرت مطہرہ کو چھوڑ کر صورت کی تلاش کرتا پھرے، یہ بھی ضروری ہے. لیکن جو فیصلہ کن بات ہے وہ صورت پہ ختم ہوگی. اس لیے یہ جو ماحول ہے نعت خوانی کا، حضور کی ذکر کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کو پکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صورت پک ہے. ابھی میں نعت خواں تو نہیں ہوں، قاری بھی نہیں ہوں، لیکن بس یہ ایک حاجی صاحب کا پیغام تھا مجھے. اور میں کل کی بات ہے، مدینہ شریف سے وہ تشریف لائے ہوئے تھے، ساری دنیا ٹائم لے رہی تھی اور مجھے پیغام آیا ملنے، چلے گئے. مجھے انہوں نے قصیدہ عربی میں سنایا جو مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے، اور جو مدینہ طیبہ کا دروازہ کھولتے ہیں، جن کے پاس چابی ہوتی ہے. تو انہوں نے قصیدہ سنایا تو مجھے کہنے لگے ہم نے بھی آپ سے تلاوت سننی. میں نے کہا انہیں کیسے پتہ تلاوت ہے؟ وہ خیر تلاوت سنائی. اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے نعت بھی سننی ہے. میں نے عربی میں نعت کا ایک شعر بھی پڑھا. مجھے کہتے ہیں آپ کے جو والد ہیں وہ رجل صالح، وہ صالحین سے ہیں. کہتے ہیں وہ صالحین سے ہیں اور مجھے ان کا نور نظر آ رہا ہے آپ کی آنکھوں میں. اور میں نے کہا میرے بابا وہ تھے جو 3 قرآن روزانہ ختم کرتے تھے رمضان میں، اور جب 27ویں آتی تھی حافظ جی سرکار کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے ان کو، پہلی رکعت میں سارا قرآن الف لام میم سے شروع کر کے والناس پڑھ کے پھر رکوع میں جایا کرتے تھے پہلی رکعت. تو پھر وہ ان کا ذکر کرنے لگے. میں نے کہا میرے بابا جب گئے ہیں انہوں نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی سرزمین میں حضور سید چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے ہیں انہوں نے بول و براز پیشاب نہیں کیا اس سرزمین میں. کیوں؟ کہ یہاں سرکار کے تلوے لگے ہوئے ہیں اور اللہ نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں اس جگہ کی. ادب کی وجہ سے منع تو نہیں ہے، لیکن تو مجھے کہتے ہیں پچھلی دفعہ پچھلے سال امام کعبہ آئے ہوئے تھے اور سعودی سفیر بھی تھے اور ملاقات ہوئی تو مجھے امام کعبہ کہتے ہیں کیف ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 مہینے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ممکن فی القرآن الکریم فی سورہ کاف فقرہ ما بالک لاصحاب الکاف. آپ کا کیا خیال ہے اصحاب کاف کے بارے میں جو بنی اسرائیل کے ولی تھے 309 سال بغیر کھانے کے، بغیر پینے کے، بغیر پیشاب کے، وہ زندہ رہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل زندہ رہے. تو میں نے کہا حضور کی امت میں 2 مہینے کیا بات ہے؟ بس پھر اللہ اکبر کرنے لگے. یہ امت تو وہ امت ہے جس کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے. آپ اس امت کے جو امتی ہیں ان کی یہ شان ہے کہ 2 مہینے آپ نے نہیں کیا ادب کی وجہ سے. تو مجھے انہوں نے کل دعوت بھی دی اور کہتے ہیں کہ میری طرف سے خصوصی دعوت ہے اندر بھی. ہاں جی، تو یہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بلاوا ان کا نہیں ہے، یہ بلاوا ان کا آیا ہے. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب تک بلاوا نہ ہو تو بندہ نہیں جا سکتا. ابھی میں نعت خواں تو نہیں ہوں، ایک شعر میں نعت کا ضرور میں تو ابھی. ہاں جی، اصل میں نا میں پختہ نعت خواں نہیں ہوں. وہ 4 5 شعر ہیں، مجھے ایک آدھ وہ بھی کوئی پاس بیٹھا بتائے گا کہ یہ پڑھ دے، پھر میں پڑھتا ہوں. میں پہلے ایک اردو میں پڑھوں گا، اردو میں اپنی قومی زبان میں ایک شعر میں پڑھوں گا. ایک شعر یہ صرف. کس نے کونین کو حیران بنا رکھا ہے، کس نے کونین کو حیران بنا
پردے میں چھپا رکھا ہے کس نے کون اللہ اللہ میرے آقا کا کرم تو دیکھو ہر گناہگار کو دامن میں چھپا رکھا ہے ہر گناہگار جی دوبارہ اللہ اللہ میرے آقا کا کرم تو دیکھو ہر گناہگار کو دامن میں چھپا رکھا ہے ہر گناہگار کو دامن میں چھپا رکھا ہے کس نے کونین کو حیران بنا رکھا ہے راز کے پردے میں چھپا رکھا ہے کس نے کون جب سے جی زلفاں مدنی دیا مدنی دیا یہ نہ زلفاں دی وکری شان بابا کھل جاون جڈا نازل تھی دے قرآن زلفاں مدنی دیا اے نہ زلفاں تو میں جندوارا اے نہ زلفاں تو میں جندوارا حسنین دیان مہارا زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا یہ نہ زلفاں دی وکری شان بابا کھل جاون جڈا نازل تھی دے قرآن زلفاں مدنی دیا اے نہ زلفاں تے جیڑی پگ ہے اے نہ زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج ہے زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا یہ نہ زلفاں دی وکری شان بابا کھل جاون جڈا نازل تھی دے کیا ہے وہ عرش پہ بولے ان زلفاں نو سونا جدوں کھولے ان زلفاں نو سونا جدوں کھولے رب پیار شاید بولے زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا ان زلفاں دی وکری شان بابا کھل جاون جڈا نازل تھی دے قرآن زلفاں مدنی دیا جو سامنے ہے مدینہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے
یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے، اگر نہیں اس سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا شعر کیا ہے؟ اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ یا کا، اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ یا کا، تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے، تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے۔ میرے نبی کو جو خود سا سمجھنے والے، میرے نبی کو جو خود جیسا سمجھنے والے، تو یہ بتا تو پھر بتا، تو پھر تو ان کی ذات کے بارے، تو ان کی ذات کے بارے، تو ان کی ذات کے بارے میں، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔